اچھا سر، پاکستان میں آج کل ہمیں ایک لفظ بہت سننے کو مل رہا ہے، تشدد۔ یہاں پر تشدد ہو رہا ہے، اس نے اس پر تشدد کر دیا، ملک میں تشدد بڑھ رہا ہے، معاشرے میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ تشدد ہے کیا اور اس کو ہم کس پیمانے میں دیکھتے ہیں؟ جی منیب، یہ آپ کا سوال بہت سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ تشدد پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تشدد ہم کہتے کس کو ہیں، یا تشدد ہے کیا، تشدد کا معنی کیا ہے، اور کون کون سی چیزیں تشدد میں، جس کو انگریزی میں وائلنس کہتے ہیں، وہ کس طرح کا وائلنس ہے۔ اگر دیکھا جائے تو در حقیقت ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارے چاروں طرف تشدد ہو رہا ہے اور مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے۔ اس کی کچھ شکلیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہے، اور کچھ شکلیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک چیز ہے جبر، جس کو انگریزی میں کوئرژن کہیں گے یا کمپلشن کہیں گے، تو کیا وہ بھی تشدد ہے؟ تو بنیادی طور پہ جبر کا مطلب ہے زبردستی کسی کی مرضی کے خلاف اس پر کوئی چیز نافذ کرنا، یا اس سے کوئی بات منوانا، یا اس کو کوئی کام کرنے پر مجبور کرنا۔ تو کیا یہ بھی تشدد میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وائلنس کی یا تشدد کی ڈیفینیشن یا تعریف جو ہے وہ کافی جامع ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایسے تمام الفاظ، ایسے تمام اعمال، ایسے تمام رویے، ایسے تمام سماجی نظام، ایسے تمام سیاسی نظام جو کسی بھی طرح کی جسمانی، نفسیاتی، سماجی یا مالیاتی نقصان کا باعث بنے، وہ سب تشدد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو تشدد میں آتی ہے، کہ جب کسی انسان کو اپنی صلاحیت کا، اپنی مکمل صلاحیت کا یا اپنی استعداد تک پہنچنے کا موقع نہ ملے، تو یہ بھی تشدد ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کہ اعمال کچھ تشدد والے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے پرتشدد ہوتے ہیں کہ جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا انسان کو دکھ پہنچاتے ہیں، یا انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، وہ تشدد ہے۔ لیکن سیاسی نظام اور سماجی نظام میں کس طرح کا تشدد ہے، تو یا نظام کے اندر بذات خود کس طرح کا تشدد ہے؟ تو بنیادی طور پر تشدد کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تشدد وہ ہے جو دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تشدد وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے۔ دکھائی دینے والے تشدد کو ہم، یا نظر آنے والے تشدد کو ہم کہیں گے کہ یہ ویزیبل وائلنس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو دکھائی نہیں دیتا اس کو ہم کہیں گے یہ انویزیبل وائلنس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو دکھائی دینے والا یا نظر آنے والا تشدد ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ گھریلو تشدد ہے، جس کو ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں۔ بچوں کے خلاف تشدد ہے، کمزوروں کے خلاف تشدد ہے، عورتوں کے خلاف تشدد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ کیا آپ کو گھروں میں تشدد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان تشدد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو بچوں کے خلاف تشدد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کمزوروں کے خلاف تشدد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کمزور طبقوں کے خلاف تشدد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو عورتوں کے خلاف تشدد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ تو یہ سارے تشدد ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ دو طرح کا تشدد ہے، اس کو ظلم بھی اس میں شامل کر لیں، یہ تشدد ظلم ہی کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو نظر نہ آنے والا تشدد ہے، میں خاص طور پر اس پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں، کہ دکھائی دینے والا تشدد تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، مکہ مار دیا، سر پھاڑ دیا، بازو توڑ دیا، زخمی کر دیا، ٹانگ توڑ دی، ٹھیک ہے، کسی کو گالیاں دے دیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی پہ الزام لگا دیا، یہ ساری چیزیں بھی تشدد میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو نظر نہ آنے والا تشدد جو ہے وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ معاشرے میں نفرت اور تفریق پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یعنی نفرت انگیز تقریر۔ یعنی ایک نفرت انگیز تقریر وہ بھی ہے کہ جب کوئی مقرر سٹیج پر بہت سارے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو کسی طبقے کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف
नफ़रत पर या तशद्दुद पर उकसाता है। इसी तरह से अदम बर्दाश्त इसका एक अहम अंसर है। अदम बर्दाश्त जिसको यानी इंटॉलरेंस कहें, और इंटॉलरेंस का मतलब है कि किसी भी चीज़ की बर्दाश्त ख़त्म हो जाना, यानी अपनी मर्ज़ी या अपनी मफाद के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त ना करना, ठीक है, ये अदम बर्दाश्त है। या ये है कि आप अपने ख़यालात में, अपने नज़रियात में और अपने ही जो आप जिसको आप अपना मफाद या मकसद समझते हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आप दूसरे तमाम लोगों को और मुख्तलिफ़ ख़यालात को रद्द करते चले जाएं और उनको दबाते चले जाएं और उनके लिए कोई गुंजाइश न छोड़ें, तो ये भी अदम बर्दाश्त है। इसी तरह से जब जंग का एक मजहबी जवाज़ आप निकालते हैं तो ये भी एक इनविजिबल वायलेंस में हिस्सा शुमार होगा। लेकिन उसके अलावा जो समाजी तौर पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, हम इस बात में कोई हरज नहीं समझते कि किसी के ख़िलाफ़ हम इल्ज़ाम लगा दें। आम तौर पे ये है कि हम चूँकि अपनी ज़िम्मेदारी उठाने से डरते हैं, या हमारे अंदर एक बहुत बड़ी अना है कि जिसमें हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो हम हमेशा चाहेंगे कि कोई और सर तलाश करें जिस पर वो इल्ज़ाम रख दें, ठीक है, कि ये गलती उसकी वजह से हुई है या ये इसका बाइस वो हुआ है। अगर यहाँ पे ख़राबी हो रही है तो ये फ़लाँ तबका या फ़लाँ फ़र्द या फ़लाँ चीज़ इसकी ज़िम्मेदार है, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इसीलिए बाज़ औक़ात जो मैं चूँकि सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग्स भी करता रहा हूँ और करता रहता हूँ, और मुझे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के साथ बात करने का मौका मिलता रहता है, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि हम आम तौर पर आई स्टेटमेंट की बात करते हैं। आई स्टेटमेंट का मतलब है मैं, यानी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आम तौर पे जब हम कहते हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो हम अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी उसमें नहीं लेते, हम इज्तमाही ज़िम्मेदारी में अपनी ज़िम्मेदारी को कहीं ज़ाइल कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इल्ज़ाम किसी पर रखना, किसी को आपको पता है कि जैसे हमारा जो कल्चर है ये ब्लेम और शेम का कल्चर है, ठीक है। शेम है, इसमें ब्लेम है, शर्म दिलाना है, लोगों को शर्मिंदा करना है, और ये इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। कभी आप किसी फ़र्द को शर्मिंदा कर रहे होते हैं, कभी आप किसी कौम को शर्मिंदा कर रहे होते हैं, कभी आप ख़ानदान को शर्मिंदा कर रहे होते हैं, कभी आप किसी कबीले को शर्मिंदा कर रहे होते हैं। तो ये जो शेम, उसके अलावा शेम के ऊपर भी काफ़ी बात हो सकती है, क्योंकि शेम की वजह से भी हमारे यहाँ बहुत सारी समाजी बुराइयाँ पैदा हो रही हैं कि शेम का तसव्वुर हमने क्या है, यहीं से फिर ऑनर का और गैरत का तसव्वुर भी पैदा होता है। और बज़ाहिर ये बहुत ही नोबल कॉन्सेप्ट है ऑनर का तसव्वुर, क्योंकि ऑनर के बगैर इंसान क्या है, इज़्ज़त के बगैर या सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर या ऑनर के बगैर इंसान अपने वजूद का क्या जवाज़ पेश करेगा कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में। लेकिन इसके बावजूद ये जो शेम और ऑनर का जो कल्चर है, इसने बहुत सारी तशद्दुद को और बहुत सारे जुल्म को हमारे माशरे में रवा कर दिया है। तो इसी तरह से एक और चीज़ इसमें तशद्दुद ही के ज़ेल में आएगी जिसको आप इम्तियाज़ी रवैया कहते हैं या डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि सबसे बराबरी का सलूक ना करना, ठीक है। कुछ लोगों को उनकी ज़ात पात की वजह से या उनके सियासी या मजहबी नज़रिए की वजह से या उनके कुछ और ख़यालात की वजह से उनको दूसरे लोगों के बराबर ना समझना, उसके बराबर हुकूक ना देना, और उनको किसी न किसी तरह से माशरे में तरक्की की दौड़ से पीछे रखना या उनके साथ बुरा सलूक करना, तो ये सब इम्तियाज़ी रवैये में शुमार होते हैं। तो ये भी एक तशद्दुद की अलामत है। तो ये जो नज़र ना आने वाला इनविजिबल वायलेंस है, इसकी भी बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। एक किस्म है जिसको हम सकाफ़ती तशद्दुद कह सकते हैं, यानी जो कल्चरल वायलेंस है। ये जो मैंने सारी किस्में आपसे बयान की हैं कि जिसमें नफ़रत अंगेज़ तकरीर आती है, जिसमें अदम बर्दाश्त आता है, जिसमें जंग का कोई मजहबी जवाज़ पेश करना है, जिसमें इल्ज़ाम दिलाना है, जिसमें शर्म दिलाना है,
جس میں امتیازی رویہ رکھنا ہے، ڈسکریمنیشن کرنی ہے. اب اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس پہ بہت تفصیل سے بھی بات ہو سکتی ہے اور مثالوں کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. تو یہ سارا ثقافتی تشدد ہے. لیکن تشدد کی ایک اور بہت خوفناک اور منظم شکل جو ہے وہ ہے ساختی تشدد، یعنی اسٹرکچرل وائلنس. وہ اسٹرکچرل وائلنس کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں تشدد کی یا وائلنس کی ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی کہ سیاسی اور سماجی نظام جو تشدد کا باعث بنتے ہیں یا جو انسان کو اس کی استعداد کے مطابق ترقی کرنے کا موقع نہیں دیتے یا اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو یہ سارا اسٹرکچرل وائلنس ہے. اسٹرکچرل وائلنس وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھیں ہر سوسائٹی جو ہے وہ ایک اسٹرکچر کے اندر ہوتی ہے، ایک فریم ورک کے اندر ہوتی ہے، ایک اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارا معاشرہ ہے، اس کا ایک ڈھانچہ ہے. اس کا ڈھانچہ کون بنا رہا ہے؟ اس کا ڈھانچہ بنا رہا ہے ہمارا آئین، اس کا ڈھانچہ بنا رہا ہے ہمارا قانون، اس کا ڈھانچہ بنا رہا ہے ہمارا تعلیمی نصاب، اس کا ڈھانچہ بنا رہا ہے ہمارا غیر تعلیمی نصاب، سماجی نظام، ہمارا خاندانی نظام. تو یہ سارے جو سسٹمز ہیں، جس کو آپ سسٹمز، جس کو اجتماعیت کہتے ہیں، اس اجتماعیت کے اندر بھی بہت سارے تشدد رونما ہوتے ہیں. تو جو اسٹرکچرل وائلنس ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں ایسے قوانین ہیں جو ڈسکریمنیٹری ہیں، جس کی وجہ سے کچھ طبقات کے خلاف امتیاز پیدا ہوتا ہے، تو وہ اسٹرکچرل وائلنس ہے. اگر آپ کے نصاب میں ایسا مواد موجود ہے جو کچھ طبقات کے خلاف یا کچھ لوگوں کے خلاف ان کو کم تر ثابت کرتا ہے، ان کو برابر کا شہری نہیں مانتا، ان کے ساتھ امتیاز برتتا ہے، تو یہ بھی اسٹرکچرل وائلنس ہے. اگر آپ اسٹرکچرل وائلنس کی بہت بڑی بڑی مثالیں دیکھیں تو یہ جو نوآبادیت سے ہم گزرے ہیں، اس میں جو بہت سارے قوانین تھے، یا غلامی کا، سلیوری کا ایک پورا انسٹیٹیوشن موجود رہا ہے. سلیوری یا غلامی، جہاں پہ باندیاں ہوتی تھیں اور غلام ہوتے تھے، اور غلام آپ کے لیے ایک ملکیت کی طرح ہوتے تھے. جیسے آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے اونٹ، بھیڑیں اور بیل رکھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی آپ کے غلام بھی ہوتے تھے. اور بعض جو بڑے بڑے جاگیردار تھے یا خاندان تھے، ان کے ہاں ہزاروں غلام بھی ہوتے تھے. اور یہ پوری دنیا میں رہے ہیں، ہر کلچر میں تقریباً رہے ہیں. تو یہ غلامی باقاعدہ ایک سسٹمائزڈ ایک چیز تھی، ایک انسٹیٹیوشن تھا، بہت بڑا اور بہت اسٹرانگ انسٹیٹیوشن تھا. تو یہ بنیادی طور پر کچھ انسانوں کے انسان ہونے کے حق کا انکار تھا، اور یہ بہت بڑا تشدد تھا. اب ہماری دنیا تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ گئی ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ سلیوری یا غلامی کی تمام شکلیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہیں، تو اس کو بھی نہیں کہا جا سکتا. دوسری شکلوں میں موجود ہے غلامی. تو اسی طرح سے جو کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، بدعنوانی کے ذریعے جب کسی کو نقصان پہنچتا ہے، سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ بھی تشدد ہے. ایسے سیاسی نظریے جو آپ کو آپ کے انسانی مرتبے سے گرانے کی کوشش کریں، جو آپ کے کچھ حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کریں، جو آپ کو معاشرے کے یا دوسرے لوگوں کی نظروں میں کمتر ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی تشدد کے زمرے میں آئے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک لمبی بحث ہے. تشدد پہ یہ جتنی بھی میں نے مثالیں دی ہیں، وائلنس جو ویزیبل وائلنس ہے یا انویزیبل وائلنس ہے، پھر جو فزیکل وائلنس ہے، پھر جو کلچرل وائلنس ہے، پھر جو اسٹرکچرل وائلنس ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان سب پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کے امتیازی رویے کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، یا اس کا خود اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یا خود اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس میں تشدد کا عنصر ہے. تو ہمارا معاشرہ مثالی طور پر آگے تبھی بڑھے گا جب ہم تشدد کی ان ساری اقسام کو آہستہ آہستہ اسی طرح سے منظم طریقے سے اور تعلیم کے ذریعے سے اور روشن خیالی کے ذریعے سے اور تنقیدی فکر کے ذریعے سے ہم ان کا خاتمہ کرتے چلے جائیں. بالکل، بہت شکریہ رشاد صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اہم موضوع آپ نے چھیڑ دیا ہے،
اور ہمیں اس کی مزید ڈیٹیلز میں شاید جانا چاہیے ہمارے ویورز کے لیے، اور ہمیں جتنے بھی آپ نے اس میں پوائنٹس بتائے ہیں ان سب پوائنٹس پہ ایک ایک کر کے بات کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک سیریز دینی چاہیے اپنے ناظرین کو۔ اس حوالے سے تشدد کیا ہے یہ تو کچھ سمجھ گئے، لیکن اس تشدد کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، یا انفرادی طور پر ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں یا لوگوں کو بچا سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اپنی آنے والی ویڈیوز میں۔ اپنے میزبان احمد منیب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔